اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ ہم نے پچھلے تفکر میں سورہ نجم کے حوالے سے کچھ آپ کے آگے ایک مختصر خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا، تو آج ہم اسی سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی صورت میں ہیں، یعنی کہ ایک کے جو مضامین جو ہیں وہ دوسرے کو مزید سپورٹ کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اس کی۔ اس طرح سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جو ہیں ان کے مضامین جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں مالک نے جو احکامات، جو راز و نیاز کیے ہیں، جو آپ کو حکمت بیان کی ہے، دوسری صورت اس کو مزید کھول کے بیان کرتی ہے، اس پر مزید جو ہے وہ تصدیق کی مہر ثبت کرتی ہے۔ تو اسی طرح سورہ نجم میں جو رب محمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے اور جو باتیں بیان کی معراج کے واقعے کی صورت میں، پھر مختلف جو ہے پچھلی امتوں کی نافرمانیوں کا جو سلسلہ تھا، اسی سلسلے کو سورہ قمر میں مزید آگے وضاحت کے ساتھ کھولا۔ یعنی سورہ قمر کا مضمون جو ہے سورہ نجم سے جڑا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ قمر جو ہے وہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 55 ورسز ہیں۔ تو جب اس کو ہم تھوڑا سا اس کو پڑھیں تو جو اس کی 1 سے 8 جو آیات ہیں اس میں چاند کے جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہونے کا، اس کے شق ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا مقصد جو تھا اس میں جو ہے رب محمد نے ایکچولی وہ اثبات رسالت ہے، تو جو مشرکین تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں کر سکیں گے، نعوذ باللہ، کہ یہ ان کا جادو جو ہے وہ یہ جو جادو کرتے ہیں اور ان کا جادو آسمان پر نہیں چلے گا۔ لیکن جب محبوب خدا نے یہ پریکٹیکلی کر دکھایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو مشرکین نے حیران رہ گئے، انہوں نے پھر بھی اپنی بات سے وہ پھر گئے، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہیں ماننا تھا نہیں مانا، اور پھر یہ اعتراض جو ہے وہ دھر دیا کہ وہ آپ کا تو جادو آسمان پر بھی چلتا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ سارا جو اس طرح سے انہوں نے پھر وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ اب اس بات پہ ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو فکر کریں تو ہمیں 2-3 باتیں جو ہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ مالک جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے وہ مہر لگی ہوئی ہے اندھے پن کی، وہ حق کو شناخت نہ کرنے کی، تو وہ اندھے ہی رہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی قسمت میں حق کو تلاش کرنا نہ تھا، شناخت نہیں تھی، تو وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے۔ اور دوسری بات جس میں اہل فکر اور اہل فقر کے لیے، علم لدنی کے اسپیشلی جو طالب علم ہے ان کے لیے، اور ہر اس بندے کو جو کہ فہم اور تدبر رکھتا ہے، وہ یہ سوچے کہ چاند کے شق ہونے سے کیا مراد ہے، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں ایک بہت بڑا معرفت کا راز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فہم رکھتے ہیں، تدبر کا جو ہے وہ اس پر سوچ بچار رکھتے ہیں۔ تو یہ راز و نیاز جو ہے مرشد کامل کاملہ کی نگاہ ہی کھول سکتی ہے، جس سے آپ مزید جو ہے حقیقت کی راہ پا سکتے ہیں اور عرفانی موتی جو ہیں وہ چن سکتے ہیں۔ تو میرے رب محمد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پھر تسلی دی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اے میرے محبوب تو ان کی پرواہ مت کر۔ پھر 9 سے 42 جو آیات ہیں اس میں پھر دیکھیں گے مالک نے کھول کے بیان کر دیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی ناقدری کی، ان کی تضحیق کی۔ کتنے ہی نبی میں نے بھیجے،
ان کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی، جب حد سے تجاوز کر گئی، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا پھر میں ایسے لوگوں کو صفاسی سے مٹا دیتا ہوں، یا ایک امت کو دوسری امت سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو 9 سے جو 42 جو آیات ہے سورہ قمر کی، اس میں ان قوموں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کون سی قومیں ہیں جن کو، جیسے قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم فرعون، قوم لوط کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے بھیجے ہوئے عظیم انبیاء کی ناقدری کی، اور جب وہ حد سے بڑھ گئے تو کس طرح مالک نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی مختلف صورتوں میں وہ نشانیاں جو ہیں وہ دنیا پہ موجود ہیں۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ سکے اور اس سے عبرت حاصل کر سکے اور اپنی راہیں درست کر سکے۔ تو ساروں سے پہلے وہ حضرت نوح کے بارے میں ان کو ذکر کر رہی تھی۔ تو جب حد سے انہوں نے تقریباً 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو پھر آیت نمبر جو 10 میں بڑی خوبصورت طریقے سے ایک دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ انہیں مالک سے عرض کیا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں لاچار ہوں، میں مغلوب ہوں، میں مغلوب ہوں، پس تو میری مدد فرما۔ اور پھر رحمت خداوندی جوش میں آئی، نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ عرضداشت جو قبول ہوئی، تو کیا وہ مالک نے کن فیکون کہا، اور پھر موسلادھار بارش برسنے لگی، آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین کو بھی پھاڑ کر جھیل میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو کہ مقدر ہو چکا تھا۔ تو اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس پر سوچے سمجھے غور کریں کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح کو اس میں تھوڑا سا بتاتی جاؤں، پہلے سے اطلاع کر دی گئی، پھر انہوں نے کشتی تیار کی، حضرت نوح اور ان کے ساتھی جنہوں نے حق کی راہ میں ان کا ساتھ دیا، ان کو اس کشتی پر سوار کر دیا گیا، ساتھ ہی ہر جانور کا ایک جوڑا بھی اس کشتی پر سوار کیا گیا اور ان کو بچا لیا گیا۔ لیکن یہاں پر یہ میں بتاتی چلوں، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جو تھا وہ نافرمانوں میں مالک نے اس کو شمار کیا۔ تو بار بار گزارش کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اپیل کی انہوں نے، لیکن میرے مالک نے وسیع تر انسانیت اور بشریت کے مفاد میں اس اپیل کو قبول نہیں کیا اور کہا نہیں، بس وہ ان کا شمار جو ہے نافرمانوں میں ہی رہے گا۔ تو میرا مالک جسے چاہتا ہے وہ، اس میں ہمارے لیے ایک مقام فکر ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کسی اللہ کے نبی یا اللہ کے بندے کی ناقدری کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ رب کی ناقدری کرتے ہیں۔ رب کے دوستوں کی ناقدری اصل میں رب کی ناقدری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کاوش تھی وہ طویل حق کی خاطر جدوجہد تھی، اس کی جب ناقدری کی گئی تو رب ذوالجلال نے کیسے اسے آنے والی قوموں کے لیے ایک نصیحت بنا کر چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ کشتی جو ہے وہ جودی کے پہاڑ پر موجود ہے، نشان عبرت ہے۔ پھر بڑی خوبصورتی سے مالک اگلی آیت میں فرماتے ہیں، پھر کوئی نصیحت ہے، ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا۔ پھر ہے کوئی اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کیا تم نے اس نشانی سے، اس واقعے سے کوئی سبق سیکھا؟ سوچو سمجھو، کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات، کیا میں نے تمہیں خبردار نہ کیا؟ بے شک، پھر مالک فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، کھول کے بیان کر دیا۔ پھر تم میں کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟
اسی طرح آگے چل کر پھر سورہ قمر میں قوم عاد کے متعلق بیان کیا گیا، اور کہ کس طرح ایک شخص نے گستاخی کی، اس نے اونٹنی کو مار ڈالا، پھر نتیجہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں نے کیسے عذاب بھیجا، بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور کیا ہوا، وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑے والے کی روندی باڑ کی طرح، بس ہود کی پوری قوم کا برادہ سا بن گیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر آتا ہے کہ کیسے انہوں نے جب حد سے تجاوز کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کی باتوں پر عمل نہ کیا اور نافرمانی ان کی حد سے بڑھ گئی، تو سخت طوفانی ہوائیں ان پر بھیجی گئی جو ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ تو قوم سمود کی جو کچلی بسیدہ لاشیں، جی اس برادے جیسے جانور جو پاؤں کے نیچے جو آتی ہیں، ان کا جو حشر ہوتا ہے نا، اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک تفکر ہے، ایک سوچ ہے کہ وہ قومیں، وہ لوگ، وہ امتیں جو نافرمانی کرتی ہیں، جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آگے جو ہے پھر مالک نے کہا، قوم لوط کا ذکر ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تقریباً قرآن مجید میں 27 ٹائمز سے مالک نے ذکر کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو نافرمانی کی حد تھی نا، وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ بحیرہ جو ہے مردار کے نزدیک جو ہے ایک بستی پر ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا، اور وہ ایسی بستی تھی کہ وہ ہر اخلاقی گراوٹ کا شکار تھی، جنسی بیرا روی سے لے کے ہر اس میں اخلاقی جو انحطاط تھا نا، وہ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ تو اس بستی کا نام تھا بستی صدوم، اس پر ان نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے بھی تھے، اور حضرت ابراہیم کی انہوں نے ہجرت بھی کی، ان سے تربیت بھی لی۔ تو انہوں نے بار بار منع کرنے کے باوجود جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، تو نتیجہ دن پھر کیا ہوا، مالک سے انہوں نے درخواست کی، تو مالک نے اپنا سخت عذاب، ایسا سخت عذاب کہ شاید اس سے پہلے کسی قوم پہ نہ آیا، بستی کو الٹا کے رکھ دیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس بستی صدوم کا آج بھی اس کی وہ نشانیاں باقی ہیں۔ بحیرہ مردار کے کنارے پر جو ہے وہ اس کی نشانیاں، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ پھر فرمایا میرا عذاب اور ڈرانا، پتھروں کی بارش، سوچو سمجھو اور غور کرو۔ اسی چیز کو سورہ شعراء میں بھی بیان کیا گیا، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اسے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی آل کو نجات دی، تمام انسان ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، اور یہ ہمارا احسان ہے، اور ہم شکر گزاروں کو اسی طرح انعام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مختلف جو امتوں پہ عذاب آئے اور ان کی جو ڈیٹیل بتائے گی، اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور غور کریں کہ بے شک نافرمانی کرنے کی اور حد سے گزرنے کی سزا ہے۔ پھر مالک کیا کرتا ہے؟ مالک ایک امت کو دوسری امت سے تبدیل کر دیتا ہے، ایسی قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ تو اب دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کچھ کریں تو ہمارا کوئی نام لیوا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، اور ہم ان سے جو ہے پریکٹیکلی جو ہمیں سبق سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیں اور ان برائیوں سے بچیں جن کی بنا پر دوسری امتیں مٹا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل فکر کے لیے، اہل فقر کے لیے، حق کی راہوں پر چلنے والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے مالک نے کہا دیکھو ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان ذریعہ بنایا،
اور کھول کھول کر اپنی آیتیں بیان کی. تم سے پہلی امتوں کی ہم نے تمہیں ساری باتیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا نافرمانی کی. ذرا تم سوچو سمجھو غور کرو. اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیتوں پر نہ گرو. ٹھہر ٹھہر اس کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. تو اصل میں مالک نے اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی. پھر آگے آیت نمبر 43 سے 55 تک جو ہے یہ بتایا کہ جو میری بات پر عمل کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو تقوی کی راہ اپناتے ہیں، وہی متقین ہیں، اور ان کے لیے ایک عظیم اجر اور انعام کا وعدہ ہے. جو نافرمانی کرتے ہیں وہ صفاسی سے مٹا دیے جاتے ہیں. اور آیت نمبر 43 سے اس میں جو ہے 55 نے قریش کو بھی یہ قبیلہ قریش کو بھی یہ وارن کیا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، غور کریں کہ میں نے آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہوا، اور کسی بھول میں نہ رہیں. اپنے سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کو سوچیں سمجھیں دیکھیں، نصیحت پکڑیں، اپنی راہیں درست کریں. آپ لوگ راہ راست پہ آ جائیں. میں ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی پروانہ لکھ کر دیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ یا میں ان کی نافرمانیوں پر اگر باز پرس کر سکتا ہوں تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بڑی خوبصورتی سے مالک آپ سوچیں ہم کیا سوچ رہے ہیں. بالکل ہر چیز کھول کے بیان کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ماضی کی امتوں سے، میرے مالک نے جو بیان کیا ہے، ہم اپنے ماضی سے غلطیوں کی ہوئی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اپنی راہیں درست کریں، تاکہ ہم جو ہے حقیقت کا راز جو ہے پا سکیں، اور کل کلا ہمیں امت محمدی کی حیثیت سے جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنا محاسبہ کرنے کی باحثیت فرد، باحثیت قوم، باحثیت امت جو ہے اس کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ نفسانی بیماریاں جو ہیں ان کو ٹھیک کر سکیں، اور حقیقت اور حقیقی راہ پر صراط مستقیم پر چل سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ، بسم اللہ.